دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی وعلی جمیع من اہتدی واقتفی، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی موقر اور معظم شخصیت صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی روشن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑی دیر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مکاتب اور مدارس اور دارالعلوم کیا ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی روشن صاحب نے بڑے درد کے ساتھ اور فکروں کے ساتھ بہت ہی مختصر وقت میں مگر بہت جامع پیغام آپ کو دیا کہ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ عیاشی مستی کر کے جی کر چلے گئے تو چلے گئے، پار ہو گئے۔ نہیں، جس نے کھلایا ہے، جس نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، اندھا نہیں بنایا۔ کئی لوگ اندھے بھی تھے نا، ہم بھی بنا دیے جاتے تو۔ جس نے پاؤں میں چلنے کی طاقت دی ہے، لنگڑا نہیں بنایا۔ جس نے دماغ میں عقل دی ہے، پاگل نہیں بنایا۔ جس نے عزت کی 60 سال تک روٹی دی ہے، محتاج نہیں بنایا۔ جس نے چلتا پھرتا رکھا ہے، ہمیں بستر پر مجبوروں کی طرح لیٹا کر کسی کا محتاج نہیں بنایا، بے چین نہیں کیا۔ اس اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ پھر اٹھاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم نے دنیا میں یہ تو سیکھا تھا۔ جس نے ایک دن دعوت کھلا دی، تم نے کئی دن تک سلام جاری رکھا، سالوں بعد بھی سلام اس کو کرتے تھے۔ اسٹیشن پر جس نے ایک دن آپ کو چائے پلا دی، وہ بھی اسٹیشن والی، بارش کے پانی کی طرح سے۔ بارش کے پانی میں اور اسٹیشن کی چائے میں صرف چولہے کا فرق ہے، ایک گرم ہے اور ایک ٹھنڈا ہے، مگر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ میرے گاؤں میں کبھی یہ آتا تو میں بھی پلاتا، اس نے مجھے اسٹیشن پہ چائے پلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنا شعور تو تھا تم کو کہ جس نے ایک مرتبہ چائے پلا دی، وہ بھی چالو تو اس کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اور میں نے تم کو ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ میں جانے تک کیا کیا کھلایا۔ الم نصح جسمک وَلَمْ نُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا نہیں دیا تم کو؟ میں چاہتا تو پاگل بنا دیتا، لنگڑا بنا دیتا۔ تمہاری گلی میں کئی پاگل تھے، تجھ کو نہیں بنایا۔
فماذا صنعت، میرے لیے کیا کیا تم نے، میرے لیے کیا کیا تم نے، یہ اللہ پوچھنے والے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب یہی احساس دلا رہے تھے۔ اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے جن کی شادیاں ہو چکی، 10 سال 20 سال گزر گئے، اب تک چمن میں ایک پھول بھی نہیں آیا، باغ میں بہار نہیں آئی، اور جیب کے سکے پڑے کے پڑے رہ گئے، کوئی مانگنے والا ہی نہیں آیا۔ ابو ابو کی آواز سننے کے لیے آپ تڑپتے ہی رہ گئے۔ ایسے بھی ہوں گے اس مجمع میں، لیکن آپ کو اللہ نے 2-2 4-4 5-5 اولاد سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا تو گھر میں نے آباد کر دیا، تجھے ابو ابو کی آواز چاہیے تھی، میں نے سنا دی، تمہاری گود میں ایک بچہ اچھا لگ رہا تھا، میں نے بچہ پہنچا دیا، کچھ میرا بھی تو کام تھا، کچھ میرا بھی تو کام تھا، میری محراب کے قابل کس کو بنایا، میری اذان کا طریقہ کس کو سکھایا، میرے 30 پاروں کے لیے کس کے سینے کو تم نے خالی کیا؟ کیا یہی تمہارا شیوا ہونا چاہیے؟ ایک چائے اسٹیشن کی تمہیں 10 سال تک یاد رہی، اور میں نے کیا کیا کیا، اور تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں۔ اولاد اگر ایک طرح نعمت ہے تو اولاد کی قدر نہ جاننے والوں کے حق میں یہی اولاد ایک بہت بڑی زحمت اور مصیبت بھی ہے۔ اسی لیے اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا۔ آپ ڈھنگ کی تربیت کریں تو رحمت ہی رحمت ہے، ورنہ فتنہ ہی فتنہ ہے، آزمائے جاؤ گے۔ ایک بڑی تو غلطی یہ ہے کہ ہم اولاد بننے ہی نہیں دیتے زیادہ۔ مفتی صاحب نے کہا نا کہ ہم بعض معاملات میں تو پورے مسلمان ہیں، اور بعض میں اللہ کے نظام کو توڑنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود، شادی کرو ایسی خاتون سے جہاں زیادہ بچے کی امید ہو۔ آگے اس کے آگے ایک بات بھی کہی، تاکہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی جب قطار لگے تو سب سے لمبی قطار سارے نبیوں کے ماننے والوں کے مقابلے میں سب سے لمبی قطار میری دکھلے، میری دکھنے میں آوے، میرے مریدین سب سے زیادہ ہوں، یہ میری تمنا ہے۔ مگر نہیں، آپ کو کسی نے بتا دیا اور سمجھا دیا، 2-3 سے زیادہ نہیں، ایک بھی رہے تو چل جائے۔ جی یہ ہماری آپ کی سمجھ ہے۔ اس طرح کی ہزاروں بھولیں ہماری ہیں۔ سارے انبیاء اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ اس قسم کی جہالتوں کا علاج کریں، اس قسم کی بھولوں کا علاج کریں۔ وذکر، سچ تو ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نادان نہیں ہو، تم تو اتنا بڑا ہوائی جہاز ہوا میں اڑا دیتے ہو، تم نادان نہیں ہو، تم اتنے بڑے موبائل میں پوری دنیا دیکھ لیتے ہو، کرکٹ کے سارے پلیئر، اب سارا میدان، اور وہ انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، اس کے بازار،
کیا تم نے بنا دیا، سب بیٹھے دیکھ رہے، اتنی عقل، اتنی عقل، پھر بھی اللہ کے بعض احکام سے تم ٹکر لیتے ہو، اور تمہارا ضمیر شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں لگا دیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولاد زیادہ بناؤ تاکہ حشر میں میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو، مگر نہیں، ہماری عقل کو کسی نے سمجھا دیا، اتنا ٹینشن کون پالے، اگر 8 10 بنا لیے تو 10 کے لیے مکان کہاں سے بنائیں گے، اگر کئی بچیاں پیدا ہو گئیں تو سب کے رشتے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، یہ سب سوالات، اس لیے بریک لگا دیتے۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ ارے اور اس سے بڑھ کر جہالت یہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان پر دواؤں کے خرچے میں دل میں تنگی محسوس ہوتی، کس قدر بے شرمی کی بات، جنہوں نے کھلا کھلا کے آپ کو کھڑا کیا، آپ کی ٹانگ میں طاقت آئی، انہی کی تربیت سے عقل میں شعور کی کیفیت بنی، انہی کی تربیت سے کچھ ہوں ہاں کرنا آیا، انہی کی تربیت سے اللہ کا نام سنا، انہی کی گودوں میں اللہ کے گھر کا راستہ دیکھا، انہی کی انگلی پکڑنے سے، آج انہی کی دوا لانے میں الجھن ہو رہی ہے۔ الجھن ہو رہی ہے، یہ جہالت ہے۔ انہی ساری اور اس قسم کی ساری جہالتوں کا علاج بنا کر اللہ نے قرآن اتارا، شریعت مصطفیہ اتاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سمجھائیں لوگوں کو، انسان سمجھتا ہے لیکن باہر کی دھول اتنی اس کی سمجھ پر غالب آ جاتی ہے کہ حق دکھتا نہیں اس کو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ دیکھیے ہماری جہالت، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، تو اگر آپ سوچ کے بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سوچئے ابھی۔ آپ کو سارے رشتہ داروں میں، بلکہ دنیا میں جتنوں سے بھی آپ کو محبت ہے، سب سے زیادہ محبت آپ کو، اصلی محبت کس سے، کس سے ہے؟ کوئی کہے گا ماں باپ سے، کوئی کہے گا بیوی سے ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایک انسان کو، سب سے زیادہ ایک انسان کو محبت اس کی اولاد سے ہوتی، ماں باپ سے بھی۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے، ماں باپ دوائی لانے کے لیے کہتے ہیں نا، تو کئی مرتبہ آپ کہہ دیتے ہیں ابھی 10 بجے گا دکان کھلے گی تو جاؤں گا، گیا تو تھا لیکن بھول گیا، وہ میڈیکل ابھی بند تھا۔ ارے بابا اور بھی تو دوسرے میڈیکل تھے نا، شام میں لا دوں گا۔ اماں کھانستی رہ گئی، سینہ پکڑ پکڑ کر کے بیچاری درد کو سہتی رہی، ابا کی کیا بات کروں، اماں پر تو کچھ پیار آنا چاہیے تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بتا دوں، 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں تو آپ پھر موازنہ کرنے لگتے ہیں، ہر مرتبہ میں ہی دوا لاؤں اور وہ کل جب میراث بٹے گی تو وہ بھی تو حصے دار بن کے کھڑا ہوگا، وہ کیوں نہیں دوا لاتا، میں ہی لاؤں۔ یہ سب آج بول رہے ہیں ہمارے۔ پتہ کیا چلا، اماں ابا سے بھی محبت آپ کی سب سے اونچی نہیں ہے، لیکن آپ کا بچہ رات میں 2:30 بجے بھی اگر کچھ اس کو بے چینی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر تک پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں،
اولاد کی محبت سب سے آخری درجے کی محبت ہوتی ہے، سب سے اونچی درجے کی محبت۔ اب جب سب سے اونچے درجے کی محبت ہے، سب سے اونچی محبت ہے، تو اب ذرا اس میں دیکھیں کہ ہم اس میں کتنے پکے ثابت ہوتے ہیں، کہاں تک سچائی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کہاں جا کر کے ہم وہاں بھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ عید کے کپڑے بنانے میں تو پوری محبت دکھاتے ہیں، جی اچھا سے اچھا، بلکہ میں کہہ دوں کہ انسان جب باپ بن جاتا ہے، ایک خاتون جب ماں بن جاتی ہے، تو اس ماں باپ کا جینا اب اپنے لیے نہیں رہتا، اپنی اولاد کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں اگر شادی ہو چکی ہے، نہیں، بچے کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری عید تو پرانے کپڑے پہ ہو جائے گی، پیسہ بچے گا، بچے کے لیے زمین خریدوں گا، آج ہی سے پلاننگ شروع ہے۔ ہوٹل پہ جاتے ہیں، 10 روپیہ کم والا کھائیں گے، کچھ بچے گا، سیونگ کریں گے، بچوں کا انتظام کریں گے۔ جی سب سے اونچی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث میں یہ سب باتیں کہی گئی، خلاصہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اب جب سب سے اونچی محبت یہ ہے کہ اولاد کے آگے آپ اپنے کو بھی نہیں گنتے، اپنا شوق بھول جاتے ہیں۔ ایک خاتون اپنا میک اپ بھول جاتی، اپنی پسند کے کپڑے بھول جاتی۔ حضرت پیر صاحب نے کہا کہ ایک خاتون ایک دکان پہ جاتی تھی، ایک مول والی دکان رہی ہوگی، تو وہ جوڑوں کے جدھر جوڑے لٹکے ہوتے تھے، اچھے اچھے کپڑے، ادھر ہی گھومتی چکر لگاتی رہتی اور کچھ خرید کے لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آئی نا تو ادھر گھوم رہی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں، جوتیاں ہیں، چپل ہیں، چاکلیٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں۔ پوچھا پوچھنے والے نے، میڈم ادھر اب نہیں جا رہی؟ تو اس نے صاف کہا اب تو میں ماں بن گئی نا، ماں بن جانے کے بعد اپنے شوق بھول جانا آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے ہیں، اس میں میں اپنے شوق پورے کروں تو بچوں کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ میں بچوں کا شوق پورا ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ دیکھیے عین جوانی، اب ایک ہی بچہ پیدا ہوا، لیکن اس نے قطر بیوت شروع کر دیا، بچے کے لیے قربانی دینا شروع کر دیا۔ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جی، سب سے پوچھو نا، ہاں اگر 40 میں ایک کھانا ملتا ہے، ایک 50 میں ملتا ہے، تو کہے گا 40 والے ہی پہ کام چلا لو نا، پیسے بچیں گے تو کام آئیں گے۔ اب آگے جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے سے جب اتنی محبت اللہ نے فطری دی ہے، یہ بھی پکڑ کے چلے، فطری اللہ نے اتنی محبت دی ہے، کہیں ہم نے جا کے سیکھا نہیں ہے، کسی نے تقریر نہیں کی تھی جب یہ محبت ہوئی، نہیں، اللہ ہی نے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی محبت ڈالی ہے تو چاہیے یہ کہ ہم بچے کی پوری زندگی کے ساتھ اس محبت کا حق ادا کریں۔ کہیں بچے کے ساتھ کوئی ظالمانہ کردار ہمارا نہیں دکھنا چاہیے، کہیں ظالمانہ کردار نہیں دکھنا چاہیے۔ مگر قرآن نے ہم کو ظلوم کہا ہے، تمہاری مٹی میں ظلم کی صفت بھی ملی ہوئی ہے، جہالت کی صفت بھی ملی ہوئی ہے۔ میں 2 موقع آپ کو بتاتا ہوں جہاں آپ اپنے اتنے پیارے بچوں کے ساتھ، اتنی محبوب اولاد کے ساتھ ہم اور آپ ظالمانہ قدم اٹھاتے ہیں۔ پہلا موقع
وہ ہے تعلیم سے بچے کو دور کرتے. قرآن نہیں پڑھا کوئی غم نہیں, اللہ کو نہیں پہچانا کوئی غم نہیں, نماز نہیں سیدھی ہوئی کوئی غم نہیں, کالج تو جا رہا ہے, دکان پہ تو آ رہا ہے, 4 پیسے لا رہا ہے, تعریفیں چل رہی ہیں, میرا بیٹا ماشاءاللہ, میرے سارے بیٹے بڑے اچھے, چہرے پہ نور نہیں ہے, نور مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں نماز نہیں ہے جی. ابھی تو کوئی بچہ کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے عید کی نماز اور کون سی بقرعید کی پڑھ لیتا ہوں, وہ بھی شکر ہے, باقی سال بھر غائب ہے. میں بھی ابھی کچھ تقریر نہیں کر رہا ہوں, مفتی صاحب سے ابھی میں نے سیکھا کہ بس کام کی بات ہی کر کے اتر جاؤ جی, ورنہ مضمون کچھ خاکہ بن رہا تھا جی, لیکن میں نے سوچا پیغام ہی سنا دوں جائے. بات تو اتنی سمجھ میں آئی جہاں تک پہنچا. یہ درد نہیں ہے کہ میرے بچے کو نماز نہیں آتی. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ انہیں بہت دیر تک سلامت رکھے, کیسی ان کی ماں تھی جی. آہا, اس ماں کی چھاتی میں کیسا دودھ تھا جتنے اتنا خوبصورت قسمت والا بچہ پروان چڑھایا جی. صدیوں ڈھونڈو تو ایسا انسان نہیں ملے گا. ہاں, اور آج کے دور میں وہ بندے خدا موجود ہے جی, وہ تابعین کے زمانے کے نہیں انسان ہے. ابھی پتہ کیا چلا, ہمارے گھروں کی مائیں بھی اور آپ اور ہم بھی چاہیں کہ تقی عثمانی کوئی دوسرا پیدا ہو جائے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, اللہ کے دینے کے حوصلوں میں کمی نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا, اللہ بخیل نہیں ہو گیا. وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. سب سو رہے ہیں آپ لوگ, میں اکیلا ہی کود رہا ہوں, اسی لیے میں کرسی وہاں رکھواتا ہوں. آج میں نے ساری شرافت دکھائی تو میں یہاں بیٹھ گیا. ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو اب یہ لوگ کیا جانے بھائی کہ مائل بکرم کیا چیز ہے, آپ بولیے نا, ایک کپڑا میلا ہو جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اور کیا, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں اور فیکٹری میں ابھی 1 کروڑ مفتی تقی عثمانی موجود ہیں, مانگو نا ڈھنگ سے. اور اے امت کی ماؤں, اپنی گود بناؤ نا اچھی, پیٹ بناؤ نا اچھا, اندر کا ماحول بناؤ نا اچھا, اتنا اچھا بناؤ کہ ابو حنیفہ کو وہ جچ جائے, ابو حنیفہ کے لیے مناسب ہو جائے, زیب دیوے. جیسا کپڑا ہوتا ویسا ہی تو ویسی پیٹی بھی تو لاتے ہیں نا, بنگار کے لیے بنگار, اور خوبصورت کے لیے خوبصورت, قیمتی کے لیے قیمتی. تقی عثمانی جیسا نام آ گیا, ایک تو بول دیا میں نے, ورنہ ابو حنیفہ جیسا انسان آج بھی اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں اور کروڑوں موجود ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی پیٹ ایسا دکھتا ہی نہیں کہ اتنا اونچا انسان اس گندے پیٹ میں کیا ڈالو. آپ کہتے ہیں نئی ٹوپی ہے, نیا رومال ہے, اس میں کیا ڈالوں, اس میں دھول پڑی ہوئی ہے. آپ کو دھول والے میں اپنا رومال نہیں رکھے بنتا, اپنا کپڑا نہیں رکھا بنتا, تو یہ گندی آلائشوں سے, نجاستوں سے بھری ہوئی پیٹ کی پیٹی اللہ اس میں بخاری اور مسلم جیسا ہیرا کیسے رکھے گا جی. کچھ تو چاہیے ظرف اور مظروف میں, حال اور محل میں مناسبت. اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا. اللہ کا نظام یہی ہے, آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا.
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے پاس منیب بن کر آتا ہے، سمجھیں ذرا شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، جو منیب، میں کچھ دوسرا مضمون سوچ کے بیٹھا تھا لیکن میں نے کہا جو آ رہا ہے وہی کہو، پھر دیکھوں کہ کھچڑی بنی کہ نہیں بنی۔ کچھ مل رہا ہے آپ کو؟ کیا مل رہا ہے؟ ضرور اس میں 2 4 10 ہوں گے جی جو یہ بیٹھے تمنا کر رہے ہوں گے کاش میری نسلوں میں بھی کوئی محقق پیدا ہو جائے، محدث پیدا ہو جائے، کوئی ایسا رجل، ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جائے کہ اسلام کو کوئی بھی چیلنج ہو، علمی تحقیق کی ضرورت ہو تو پورے عالم کی سطح پر جواب دینے والا میرا بیٹا کھڑا ہو۔ ایسی تمنائیں تو کروں، تمنائیں کی جاتی ہے اللہ پوری کر دیتے ہیں جی، ہم تو تمنا سے بھی رہ گئے نا۔ امام شافعی ماں کی تمناؤں کے ثمرے کی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ ماں کی تمنا تھی ایک بیٹا ایسا ہو جو آسمان علم پر سورج بن کر چمکے، اللہ نے شافعی پیدا کر دیا۔ بخاری کی اماں کی تمنا تھی اور آنسو تھے جس کے نتیجے میں بخاری جیسا امام المحدثین دنیا میں آیا۔ تو میں کہتا ہوں خالی انہی کے لیے اللہ اللہ تھے، خالی انہی کے لیے اللہ کا دل بڑا تھا۔ آپ بھی ذرا خوشبو لگا کے سرما سجا کے آؤ تو کچھ پیار کرنے والے مل جائیں گے، بھائی مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے؟ اور اگر باس آ رہی ہو پسینے کی تو شاید گھر والے اور گھر والی بھی آپ کو دور ہی سے سلام کر کے نمٹا دے۔ کیوں مولانا سر نہیں ہلاتے؟ سے غلط بولنا کیا؟ جی ہاں جی۔ تو بہرحال جو پیغام آپ کو پہنچ رہا ہے میں خود ہی اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی فکریں بنائیے کہ ہمیں اپنے بچوں میں سے کچھ کو بنانا۔ جانتے ہو میں کیا چھوڑ کے آگے بڑھا؟ میں کہہ رہا تھا دنیا کی سب سے اونچی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی، لیکن ہم دور تک تو چلتے ہیں اولاد کی محبت میں، لیکن جاتے جاتے آخر کار ہم انہی اولاد کے بارے میں ظالم بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا 2 مرحلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو یہ تعلیم کا، دینداری کا مسئلہ۔ آپ نے بیٹے کو نماز نہیں سکھائی، قرآن نہیں سکھایا، مفتی تقی صاحب کا نام آ گیا تو بات تو رہ گئی، انہی کی محبت میں گم ہو گیا۔ مفتی تقی صاحب سے کسی نے کہا تھا، یا یہ کہ انہوں نے کہیں کا واقعہ نقل کیا کہ ایک صاحب اپنے بچوں کا تعارف کرا رہے تھے تو کہا یہ بچہ بڑا قابل ہے، اس نے تو میرا نام روشن کر دیا، کیا تقدیر لے کر آیا تھا؟ بس پوچھنے والے نے پوچھ دیا نماز بھی آتی ہے، پڑھتا ہے؟ تو باپ کہتا ہے بس یہ اتنی ایک تھوڑی سی کمی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں جانتا اور نہیں پڑھتا تو کیا کہہ دیا؟ تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑی سی کمی ہے، یہ ہے جہالت۔ انہو کان ظلوما جہولا، نماز نہیں ہے، نہیں آتی ہے اور اس کو آپ نے معمولی عیب سمجھا۔ آج اس میں کتنے بیٹے ہیں جن کو صحیح درود شریف نہیں معلوم ہے؟ ٹوٹے ہوئے دانت والے ابھی کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مارا کی دونوں ٹانگ توڑ دی، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہے، آقا کا یہی حق ہے۔ ان کے باپ نے ان کو نہیں سکھایا اور آپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں سکھا رہے۔ اگر ترجمہ بتا دیا جائے تو آپ ابھی پھڑک اٹھیں گے، کانپ جائیں گے کہ کیا کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ صلی، ایک ہے صلی اللہ صاد کے ساتھ پر کر کے صلی اللہ، اور ایک ہے سین کے ساتھ صلی اللہ۔ سب صلی اللہ پڑھتے ہیں، ان کو قاری صاحب کے یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سین کر دیا اور صلی اللہ سیدھے سیدھے کہہ دیا تو جانتے ہیں، دونوں کا معنی سمجھیں تو اب سمجھ میں آیا کہ جاہل رہنے میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ صلی اللہ جب صاد کے ساتھ پڑھو تو ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسائیے،
وہ بھی اپنی شان کے مطابق. اور جب سین کر دیا صلی اللہ بگاڑ کر کے کچھ آیا ہی نہیں تو اس کا ترجمہ تو ہے کہ کرنے بھی نہ پاؤ. صلی کے معنی تلوار چلائیے. کیا ترجمہ ہے؟ تلوار چلائیے. صلی یسلو سے صلی بناؤ. پھر آگے جی کتنا معنی بگڑ گیا جی, کتنا معنی بگڑ گیا. زندگی بھر میں ایک درود بھی صحیح نہیں پڑھنا آیا. اور میں بتاؤں ایک دوسری محبت بیوی کے ساتھ ہوتی, گھر میں آئی لیکن آج تک کبھی آپ نے اس سے فاتحہ نہیں سنا. یہ کہاں کہاں بھولے ہیں. خیر ابھی میں ادھر نہیں جاتا, وقت نہیں ہے. یہ بچوں ہی کی 2 بات پوری کر کے ختم کرتا ہوں, ورنہ وہ میدان بھی بڑا عریض و طویل ہے. جی بچے کو آپ نے جاہل رکھا. اللہ تعالیٰ حشر میں پوچھیں گے 5 اولاد دی تھی نا میں نے, 5 والے تو ملیں گے نہیں جلدی. اتنا کون بنائے گا, ہے کہ نہیں؟ کون کھلائے گا؟ اللہ نے کہا کھلاؤں گا میں, جتنا بڑھاؤ گے اتنی روٹی بڑھا دوں گا. 5 اولاد دی, 8 دی, کہاں لگا کر آئے. تو اگر آپ نے کچھ بنایا ہے تو آپ کہہ دیں گے عرش کے پاس میں اے اللہ یہ کھڑکی کھولیے دیکھیے نیچے مسجد بلال ہے. جو بیٹا, جو انسان, جو امام نظر آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے. وہ دیکھو ایک بیودا میں جلسہ ہو رہا ہے, اور جو اللہ تیری تعریفیں, تیرے تذکرے کر رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے. وہ دیکھو محراب میں تراویح سنا رہا, وہ میرا بیٹا ہے. یہ تو بڑی عزتوں کے ساتھ کہے گا. اور اگر کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ کہیں گے تیرے بیٹے, تو کہہ دے گا ایک پنچر بنا رہا ہے نا, اور ایک گیرج میں ہے, ایک ہوٹل میں ہے, اور ایک شاید کسی سینما کا ٹکٹ دے رہا ہے, کوئی بینک میں جھاڑو دے رہا ہے. سوچو مرنے سے پہلے سوچو کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے, زال اور سہراب و رستم چل بسے, قیصر و اسکندر و جم چل بسے, سب دکھا کے اپنا دم خم چل بسے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ان جلسوں سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا مدرسے کی طرف متوجہ کیا جاوے, اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے کئی پہلو ہوتے. ابھی آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ بچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لیکن 2 موقع پر آپ کا کردار ظالمانہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ تعلیم کے مرحلے میں, میں نے کہا دینی تربیت کے مرحلے میں, اور دوسری جگہ بتاؤں ذرا دھیان دیجئے گا, آپ کا بچہ بڑا اچھا ہے جی, ڈاکٹر بھی بن گیا, ماسٹر بھی بن گیا, دکان بھی سنبھال لیا, آپ کو مانتا بھی ہے, خدمت بھی کرتا ہے. اب شادی کی باری آئی تو شادی کی باری میں بچہ بھی اور آپ بھی, بچہ بھی اور آپ بھی دونوں کچے ثابت ہو گئے جی. ایک وہ چہرہ پسند آ گیا کالج میں, ایک چہرہ پسند آ گیا, ایک رخسار جی, چہرہ بول کے رخسار مراد ہے, وہ پسند آ گیا آپ کو جی. ابو سے کہہ دیا میں تو اسی سے کروں گا, ابو نے بھی بس ہاں کہہ دیا, کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا جی. حالانکہ وہ جو چہرہ آپ کو پسند آیا ہے وہ کیسے آیا ہے؟ پردہ نہیں تھا جبھی تو آیا. اس سے بات بڑھی کیسے؟ جب شریعت کا حکم اس کے سامنے نہیں تھا جبھی تو بات بڑھی. تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ آج شریعت کو توڑ کر وہ مجھ کو اپنا چہرہ دکھا رہی ہے, مجھ سے ہاتھ ملا رہی ہے, مجھ سے باتیں کر رہی ہے, میرے ساتھ پھر رہی ہے. میں اگر اس سے شادی کر لوں تو جب اس کی طبیعت ایسی ہی ہے, مزاج ایسا ہی ہے, تو پھر میرے سوا کسی اور کو بھی ہاتھ پکڑا دے گی, کسی اور سے بھی بات کرے گی, کسی اور کو بھی پیار دے گی. اور یاد رکھو دل کئی طرف نہیں متوجہ ہوتا, ادھر گیا تو ادھر نہیں, ادھر آیا تو ادھر نہیں.
کوئی کہے کہ میں دونوں طرف، بےہودہ بات ہے. اسی لیے کلمے میں ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے. آپ کہو کچھ ادھر کچھ ادھر، درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. ملاوٹیں نہیں چلتی. اب اگر آپ کالج سے اس طرح سے لے کے آئے، کیسی لے کر آئے بتا دیں؟ جس کے سر پر دوپٹہ نہیں، اور گلے میں تو ہے مگر سینے پر نہیں ہے. سر پر دوپٹہ نہیں ہے بالکل ہی، گلے میں ایک رومال جیسا کچھ لٹک رہا ہے دوپٹے کے نام سے، لیکن سینے پر نہیں ہے، تاکہ کسی کی نگاہ پڑے نا میرے سینے پہ. یہ ہے عیاشی ذہنی، یہ ہے جوانی کی عیاشی. آپ اس کو چن کے بہو بنا رہے، اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آپ کے بیٹے کے پاس گھر والی بن کر کے آئے گی تو کیا آپ کو امید ہے کہ گھر آپ کا آباد ہوگا؟ آباد ہوگا؟ ارے اس شاعر کو داد دیجئے جس نے کہا ہوگا کسی مستی میں، لیکن معنی کتنا پیارا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس سے انتظار کیجئے، کیا جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا. آنچل معلوم ہے؟ دوپٹے کو کہتے ہیں. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ اتنا سا بال نہیں بچا پاتی تو اپنے شوہر کا مال بچا پائے گی؟ مال بچا پائے گی؟ کمائے گا آپ کا بیٹا، تھک تھک کر کمائے گا، لیکن یہ مستیوں میں اڑاتی پھرے گی، کبھی اس کا پیسہ نہیں دکھے گا. ہوگی آپ کے بستر پر واٹس ایپ کے مزے کہیں اور کے لے رہی ہوگی. آپ کو سب معلوم ہے، لیکن بیٹا اس کے ساتھ جوڑ دیتے. بیٹا بھی اسی کے ساتھ جا رہا ہے. مجھے تو کالج والی اچھی لگ گئی. لڑکیوں کی بھی بیماری ہے، لیکن آپ بیٹھیں تو آپ کو کہہ رہا ہوں لڑکیوں کو بدل کے سنا دیجئے یہ کہانی. ہم اپنی بیٹی بھی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے داماد چن کر لاتے ہیں جی، جہاں جمعہ، عیدین، فرض روزے تک کا اطمینان نہیں ہے. مصلی وہاں ڈھونڈنا مشکل ہے. آگے کہہ دوں، ایسا داماد بھی آپ ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شراب پیتا، اور معلوم ہے کہ وہ شراب میری بیٹی کو پلائے گا، جبکہ آج تک کبھی حرام لقمہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں کھلایا، لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے بنگلے کا کلر اچھا لگا، وغیرہ وغیرہ. بتاؤ، ایسا کچا رشتہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو ظالمانہ اقدام ہے کہ نہیں؟ اگر ڈھنگ کا رشتہ دو تو ڈھنگ کے افراد آج بھی پیدا ہوں گے. اب بات میں ختم کر رہا ہوں صرف ایک ڈھنگ کا نکاح سنا کر کے. کیسا ڈھنگ کا نکاح؟ کیا پیارا نکاح تھا جی. آپ نے نام سنا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری کے استاذ ہیں عبداللہ ابن مبارک. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک. مجاہدین کے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک. مفسرین کی ٹیم کے سرخیل ہیں عبداللہ ابن مبارک. محدثین کے مقتدا اور پیشوا ہیں عبداللہ ابن مبارک. تہجد میں رونے والوں کے سربراہ ہیں عبداللہ ابن مبارک. صدقہ اور خیرات میں سب سے تیز رفتاری سے دوڑنے والے ہیں عبداللہ ابن مبارک. انسانیت اور اخلاق کے اعلیٰ پیکر اور نمونہ ہیں عبداللہ ابن مبارک. اتنا خوبصورت بچہ یہ بھی تو کسی باپ کا ہے نا، کسی اماں کا ہے نا. پتہ لگاؤ نا، اسی بچے سے پوچھو، اس کی روح سے پوچھو تم اتنے حسین کیوں ہو. ہر خوبی جو ڈھونڈو کسی میں ان میں مل جاتی. ڈھنگ کا مسکرانا یہاں ہے،
آپ کہیں گے میں بھی اچھا مسکرا لیتا ہوں، وہ آپ کے بولنے سے نہیں فیصلہ ہوگا، گھر والی سے پوچھنا پڑے گا کہ کیسا مسکراتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ کون فیصلہ کرے گی؟ صحیح بتا رہا ہوں جی، یہ اس میں ایک نصیحت میں کر رہا ہوں. لوگوں کو باہر مسکرانا بہت آتا ہے اور گھر والی کو پیار دے کر مسکرانا نہیں آتا ہے. وہ تو بھوک نہ لگے تو کبھی نہ مسکرائے. صحیح بتا رہا ہوں، بھوک نہ لگے تو آپ جانیں گے نہیں کہ مسکرانا بھی دنیا میں کوئی کام ہے. یہ ظلم ہے عورتوں کے ساتھ. خیر مضمون چھوٹ رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، بولیے نا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ بہترین انسان تھے جی. مسکرانا ان سے سیکھو. غریبوں کے لیے مرنا ہو تڑپنا ان سے سیکھو. دشمن جیل میں ہے، دشمن ہے اور جیل میں ہے، اپنا پیسہ لگا کر بتائے بغیر جیل سے نکلوانا ان سے سیکھو. ہوگا کسی سے؟ بھائی کو نہیں لگاتے پیسہ جی اپنا، وہ دشمن کو لگا کے نکلوا کے لائے اور موت تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرا پیسہ لگا تھا. ساری خوبیاں اس ایک انسان میں ڈھونڈ لو. وہ نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، بعد کے لوگوں میں. ہم بھی چاہیں تو بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب خالی اتنا پوچھو اور میں اٹھ جاتا ہوں، اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے جی؟ محدث وہ ہیں، مفسر وہ ہیں، فقی وہ ہیں، مرد مجاہد وہ ہیں، متقی وہ ہیں، رات کے رونے والے وہ ہیں، کما کے غریبوں کو دینے والے وہ ہیں، یتیموں کا سہارا وہ ہیں، مسکینوں کا سہارا وہ ہیں، اخلاق کے پیکر وہ ہیں. اتنے خوبصورت اونچے قد کے انسان کیسے دھرتی پر آ گئے؟ کیا ایسے ہی کہ کالج سے ان کے ابا نے کوئی رشتہ اٹھا لیا تھا؟ ارے کالج سے اٹھا لیتے تو پھر ویسے ہی آ جاتی الٹی سیدھے نالج والی. ہوا یہ تھا کہ ان کے ابا کا نام ہے مبارک. وہ غریب آدمی تھے، ایک جگہ نوکری کرتے تھے باغ میں جی. 16-17 سال ہو گئے نوکری کرتے، پانی دیتے دیتے باغ میں. ایک مرتبہ باغ کے مالک کے پاس مہمان آ گئے. مہمان کے سامنے انہوں نے کہا مبارک ذرا انگور توڑ کے لاؤ، انگور یا انار جو بھی ہو. کہا انگور توڑ کے لاؤ. وہ لائے، رکھا، کھایا تو کھٹا نکل گیا. تو مالک غصہ ہو گیا. مبارک نوکر، مہمان اتنے بڑے آئے تو کھٹا کھٹا لے کے آ گیا، تجھے پتہ نہیں کھٹا کیا ہے اور میٹھا کیا ہے؟ وہ خوب ڈانٹ رہے تھے. جب زیادہ ہی ڈانٹ لیے تو مبارک جو پانی دینے کے نوکر تھے انہوں نے کہا حضرت ایک بات میری سن لیجئے، 16-17 سال ہو گئے آپ کے باغ کا ایک دانہ بھی اللہ کی قسم میں نے حلق میں نہیں ڈالا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پانی دینے کا معاملہ کیا تھا، کھانے کا معاملہ نہیں کیا تھا. اگر میں 2 دانہ 1 دانہ کھا لیتا تو حرام ہو جاتا. معاملہ تنخواہ کا تھا، کھانے کا نہیں تھا. تو جس نے کبھی کھایا نہیں وہ کیا جانے کہ کیا کھٹا اور کیا میٹھا. بات ختم ہو گئی. مالک کو بڑا رحم آیا، میں نے اتنا ڈانٹ دیا. اور واقعی جس کے بارے میں پہلے سے اطمینان ہو کہ اچھا آدمی ہو اور ایسی بات مل جائے تو اور جلدی اطمینان ہو جائے گا. خیر بات ختم ہو گئی. گھر گئے. ان کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی، یار اس نوکر کو میں داماد بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ داماد بناؤں گا. یہ قربانی ہے. وہ نوکر بولے تو جھاڑو دینے والا جی، اور آپ ہیں سب سے بڑے سیٹھ نواب، تو جھاڑو والے کو، بھنگی کو، ایسا سمجھو وہ بھنگی نہیں تھے، سمجھنے کے لیے کہا، ایک نوکر کو، جھاڑو دینے والے کو آپ بنائیں گے؟ آپ تو دوسری برادری میں نہیں کرتے. خیر میں داماد اس کو بناؤں گا، لیکن ایک بیگ تو نہیں بنا دیں گے. گھر میں بات اٹھائی، لڑکی جوان ہو گئی، رشتہ ڈھونڈو. تو لڑکی کی امی کہتی ہے میں تو ڈھونڈ رہی ہوں، تم بھی تو ڈھونڈو. کہا نہیں ڈھونڈو. جب وہ بار بار کہنے لگی حضرت تمہاری بھی تو بیٹی ہے، ڈھونڈو، تو انہوں نے کہا میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے، میں نے تو
بات آ رہی سمجھ میں نا؟ میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے، کہا کہاں ہے، کیسا ہے، کہا ہے کہ کہاں ہے یہ تو بعد میں بتاؤں گا، کیسا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ کیسا ہے کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ جو خوبی تلاش کرو وہ سب پا جاؤ گی، صرف ایک عیب ہے۔ جو خوبی تلاش کرو سب تم کو مل جائے، صرف ایک عیب ہے۔ اگر پسند ہو تو میں بتاؤں کہ وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی ارے پاگل، کون ہوگا جس میں ہر خوبی ہو؟ اگر ایسا کوئی مل گیا ہے تو ایک عیب کو کیا دیکھتے ہو، آج ہی نکاح پڑھوا دو نا، جلدی کرو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو لڑکا میں نے دیکھا ہے یہی ہے جو ہمارے باغ میں 16 سال سے پانی دے رہا ہے۔ تو تھوڑا سا دماغ وہ جو ہے بچی کے امی کا وہ قابو میں نہیں آیا ہے، ناک کٹ جائے گی۔ عورتیں زیادہ آپ کو مجبور کرتی ہیں جہیز پر، اس پر اس پر، سمجھا نا؟ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ بہرحال مگر انہوں نے پھر دھیرے دھیرے اپنی بیوی کو یعنی بچی کی ماں کو بھی سمجھایا۔ بچی کی ماں کے سامنے اتنی پیاری تقریر کی اور اتنا اچھا جلسہ کیا کہ بچی کی ماں بھی کہنے لگی چلو ایک قربانی جھیل لو جی، ایک بدنامی لے لو جی، یہی تو کہ لوگ کہیں گے اس کا داماد جھاڑو دینے والا، پانی دینے والا۔ مگر جب اتنا متقی ہے، اتنا اچھا انسان ہے، تو دنیا ہی میں میری بیٹی کو جنت مل جائے گی، نو ٹینشن، ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ خدا سے جو اتنا ڈرتا ہے وہ میری بیٹی کو کیوں ستائے گا؟ بس یہ سوچ بن گئی اور اسی پانی دینے والے نوکر سے شادی کر دی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد رشتہ ہوا ہے مبارک، اتنی بڑی قربانی کے بعد رشتہ ہوا ہے، سمجھا؟ پھر اس سیٹھ کے گھر میں ایک بچہ بھیجنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، تو جو بچہ پیدا ہوا اسی بچے کا نام پڑا عبداللہ ابن مبارک۔ مبارک کی شادی ہوئی اس سیٹھ کی بیٹی سے، اور پھر جو بچہ پیدا ہوا تو اتنا قیمتی پیدا ہوا کہ اسی کا نام پڑا عبداللہ ابن مبارک۔ تو مبارک نام ان کا مبارک تھا، کام بھی مبارک تھا، تو اللہ نے رشتہ دیا سیٹھ کے گھر میں بے مانگے، اور پھر اس رشتے کے نتیجے میں جو بچہ آیا تو پوری دنیا میں عزت کا تاج لے کر آیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم جو اپنی اولاد میں کیسا ویسا پا جاتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے میں بھی دھیان نہیں دیتے، کہیں بھی اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کر دیتے۔ یہ میں دوسرا موقع بتا رہا تھا کہ یہاں آ کر کے باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظالمانہ قدم اٹھاتا ہے، اس کا مستقبل نہیں سوچتا، اس کا دین نہیں سوچتا، اس کی آخرت کو نہیں سوچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سوچ پیدا کرنی ہے۔ اب اگلے مقرر اور اگلے جلسے آپ کو بتائیں گے کہ ایسی پیاری سوچ کیسے پیدا ہوگی۔ سوچ پیدا ہوتی ہے بقول حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بار بار کے مذاکرے سے، ایسے مذاکرے گھروں میں کرو تو اللہ کی قسم ایسی اچھی سوچ پیدا ہو جائے گی، پھر ایسے اچھے افراد آپ کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ ایک بیک کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اس لیے ان مدارس کے جلسوں کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، بچوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، جو ہیلپ اور تعاون ہو سکے اس میں پیچھے نہ رہیں، حصے دار بنیں کہ ہمارا بھی کوئی حصہ اتنی بڑی نیکی میں شامل ہو جاوے۔ آج کا یہ جلسہ جو کون سا مکتب بھائی جی، اس مکتب کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جس کے ذمہ دار حافظ ضمیر صاحب ہیں اور ان کے رفقا ہیں، مدرسین ہوں گے جو بھی ہیں پڑھانے والے، ان سب کے لیے کم از کم یہ کہ آپ دعائیں کیجئے، کچھ نہیں کر سکتے دعائیں کیجئے۔ اور ایک چھوٹا سا کام بتا دیتا ہوں، کل آ کے ان سے ملیے اکیلے میں، کہیے
کہ بچے قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ میری طرف سے قرآن لے لیجئے، بچے رات میں بھی پڑھتے ہیں تو 2-3 لائٹ میری طرف سے میں بھیجوا دیتا ہوں، اس کی روشنی میں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ قبر میں میری لائٹ جل جاوے۔ جی ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے کام کیجئے، چھوٹے سے کام پر اللہ کو کبھی بڑا پیار آ جاتا ہے۔ وہ کتے کو پانی جس نے پلایا تھا، کیا روح افزا پلایا تھا؟ کیا پھالودہ پلایا تھا؟ جی کیا جوس اور وہ کیا بکرے کا کیا نکالتے، سوپ پلایا تھا؟ کچھ نہیں، پانی اٹھایا کتے کے منہ میں ڈال دیا، مگر پر وقت تھا تو اللہ کو بڑا اچھا لگ گیا۔ آپ بھی یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کیجئے، دیکھیے شاید اللہ کو اچھی لگ جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، معاونین کو سب کو مقبول فرماوے، اور ہماری بستیوں میں اللہ تعالیٰ دینی تعلیم کے رواج کو عام فرماوے، اور اسلام کی خدمت کے لیے ہم سب کو توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، ساری ہماری ضرورتوں کا حل آپ کے پاس ہے۔ یا اللہ ہم محتاجوں کی ہر ضرورت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہر ضرورت کے حل کے فیصلے فرما، ہماری تقدیر خوبصورت بنا۔ یا اللہ ذلت والی تقدیر سے، یا اللہ پریشانی اور مصیبت والی، بیماری والی تقدیر سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق کی تنگی والی تقدیر سے حفاظت فرما، کشادہ روزی نصیب فرما، صحت والی زندگی مقدر فرما، عزت والی دینداری والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی تربیت فرما، یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت فرما۔ یا اللہ آج دنیا میں ہم ایسے کھپ گئے، لگ گئے کہ اللہ آپ کو بھول گئے۔ اے اللہ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ یا اللہ روزی کمانے کے پیچھے ہماری سوچ ایسی بن گئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنانا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا۔ یا اللہ اے اللہ ہماری اتنی بڑی بڑی یہ بھولیں ہیں، غلطیاں ہیں کہ اللہ تم معاف نہ کریں تو اللہ ہمارا حشر انتہائی خطرناک ہوگا۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے، اس کے اعلاء اور احیاء کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے، یہ امانت ہے، یہ لگایا ہوا چمن اور باغ ہے، اس کی سیرابی کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لیجئے، حفاظت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اس کے پیچھے مولا ہمیں اپنا تن من دھن لگانے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ حشر میں جب پوچھا جائے، پیغمبر پوچھ دیں میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا، تو اللہ کوئی تو اچھا جواب منہ پہ آ جاوے، کوئی تو اچھی بات منہ پہ آ جاوے۔ اللہ اس کے لیے ہمیں دین کی خدمات سے جوڑ دیجئے، ہمیں اے اللہ ہمارے سینوں میں قرآن ڈال دیجئے، دل دماغ میں قرآن و حدیث کے مضامین ڈال دیجئے۔ یا اللہ تیرے نبی کی اور تیری ہستی کی محبت ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی دینی مکمل اے اللہ تربیت فرما دیجئے، نمازوں کا اہتمام عطا فرمائیے، مستورات میں بھی، گھروں میں بھی، معاشرے میں، گلی گلی اللہ دین کی فضا قائم کر دیجئے، ہدایت کی ہوا چلا دیجئے۔ یا اللہ دین کے کام کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ قوت حافظہ دے دیجئے، قوت فہم و ادراک دے دیجئے، قوت تفہیم دے دیجئے۔ یا اللہ مال اگر تو نے دیا ہے تو جذبہ انفاق بھی دے دیجئے، خرچ کرنے کا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا جذبہ دے دیجئے۔ یا اللہ تو نے عقل دی ہے تو تیرے دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اسلام
کام کے لیے عقل کو لگانے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ تو نے دنیا کے اعتبار سے سب کچھ دے دیا، یا اللہ گھر دے دیا، گاڑی سواری دے دی، روٹی دے دی، یا اللہ اگر ہمارا دامن خالی ہے تو دینی توفیق سے خالی ہے، اخلاق کی توفیق سے خالی ہے، یا اللہ تربیتی سرمایے سے خالی ہے، یا اللہ ہمیں ان تمام زاویوں سے بھی اللہ ہمیں موفق فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا دامن بھر دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے ہمکنار کیجئے۔ اے اللہ مخلصین کو ادھر متوجہ کیجئے، معاونین کو ادھر متوجہ کیجئے۔ اے اللہ جن کے ہاتھوں میں کام کی لگام ہے، اے اللہ انہیں صحیح اور اے اللہ مستقیم رخ نصیب فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، رکاوٹوں کو دور کیجئے۔ یا اللہ بد نظروں کی بد نظری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے۔ دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے۔ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اے اللہ پورے عالم کو یا اللہ تیری معرفت نصیب فرمائیے اور معرفت پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، یا اللہ مقروضوں کو اے اللہ ان کے قرضے کے بوجھ سے بچا لیجئے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے، مرحومین کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری کئی پریشانیاں اور ضرورتیں ہیں، آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کر دیجئے، خوشگواری کے ساتھ عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ہماری پریشانیوں کا اللہ ازالہ کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو عافیت میں تبدیل کر دیجئے، یا اللہ زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل کر دیجئے۔ بندے کا اے اللہ کسی بھی بندے کا ہمیں محتاج نہ بنائیے اور آپ کے سامنے بار بار ہاتھ اٹھانے والا بنائیے۔ یا اللہ تہجد کی لذت ہمیں بھی دیجئے، یا اے اللہ جن کو تہجد نصیب ہے وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ آپ نے انہیں توفیق دی ہے تو سال کے سال وہ اٹھتے ہی رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی تہجد کا مزہ چکھا دیجئے، اٹھنا نصیب کر دیجئے۔ اے اللہ حوصلہ دیجئے، ہمت دیجئے، طاقت دیجئے، پلاننگ دیجئے اور تہجد زندگی میں شامل کر دیجئے، نمازیں زندگی میں شامل کر دیجئے، اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے۔ جس کے حق ہم سے دب رہے ہیں اللہ سب کے حق واپس ادا کرنے کی توفیق دیجئے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، اے اللہ بچوں کے حقوق، سب کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر نصیب کر دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پاک سے اللہ مقبول اور مستجاب فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔